نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اور اس کے مفاہیم اس کے معنی اور مفہوم کو اس طرح آسان بنایا کہ اگر کوئی شخص اس کے اندر غور و فکر شروع کر دے تو اس کو سمجھ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے اور مسائل کا حل بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کامیابیاں اور کامرانیاں بھی ملتی ہیں۔ الحمدللہ آج کا سب نے بڑے آسان انداز سے قرآن مجید کی تلاوت کی اور جو حصے ہم نے سنے قرآن مجید کے اس میں کچھ موضوعات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تیسرا پارہ اس میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے متعلق بتایا، مال کو خرچ کرنے کے متعلق آیت الکرسی ہے، اس میں مردوں کو زندہ کرنے کے 2 واقعات ہیں، مال کو خرچ کرنے سے روکنے کے وسوسوں کا رد ہے، سود کا بیان ہے، اللہ رب العالمین کی بڑائی اور انسانوں کو طاقت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہرایا۔ اس کے بعد پھر سورہ آل عمران ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی سرکشیاں اور بغاوت کے متعلق بتایا اور پھر ان کو امامت کے منصب سے معزول کر کے عیسائیوں کو وارث بنایا۔ جب عیسائیوں نے بھی اس وراثت کا صحیح طرح ادا نہ کیا تو سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین ان کے معاملات کے متعلق بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کے پادری، ان کے راہب میرے پاک پیغمبر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مناظرے کے لیے آئے۔ سیدہ مریم علیہ السلام کی پیدائش، سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا، سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی دعوت اور پھر غیر مسلموں کو، اہل کتاب کو دعوت ایک کلمے کے اوپر اکٹھے ہونے کی، اور اسی طرح پھر انبیاء کرام سے جو اللہ رب العالمین نے عہد لیے، یہ ساری چیزیں اس پارہ میں ذکر کی گئی ہیں۔ عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کی ذات اپنے اسماء و صفات کے لحاظ سے بہت اعلیٰ ہے۔ تیسرے پارہ کے شروع میں آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس آیت الکرسی میں اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے اور الہ ہونے کی یہ شرائط ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ساری زمینیں آسمانوں کا وہ اکیلا مالک ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے سامنے کھڑا ہو کے کسی کی سفارش کر سکے، بس اللہ رب العالمین جس کو اجازت دیں گے وہی اس کے سامنے سفارش کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم بہت زیادہ وسیع ہے، اس میں سے تھوڑا علم جس کو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا عرش زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ بلند و بالا ذات ہے، اور اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتے ہوئے کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ عزیز دوستو، سورہ آیت الکرسی اس کے بے شمار فضائل ہیں،
پاک پیغمبر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فرض نماز کے بعد بغیر بات کے آیت الکرسی پڑھے اللہ رب العالمین اس کو موت کے فوراً بعد جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ جو بندہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو جنات کے شر سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جو بندہ آیت الکرسی صبح شام کے اذکار میں شامل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ اسی سورہ میں آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ کس طرح اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ سیدنا عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے، اس بستی کی چھت گری ہوئی تھی، چھتیں ہڈیاں پڑی تھی، تو عزیر علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير کہ اللہ رب العالمین کے بندے اس بستی کے پاس سے گزرے، چھت گری ہوئی، ہڈیاں پڑی، اللہ سے سوال کیا اللہ کیسے کرے گا تو ان کو زندہ۔ اس سوال کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے ان کو موت کے نیند سلا دیا۔ 100 سال تک سوئے رہے، اللہ رب العالمین نے اٹھایا، پوچھا کتنی دور آپ سوئے ہو، کتنی دیر آپ آرام کیا آپ نے؟ فرمایا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا اپنے کھانے کی طرف دیکھو، آپ کا کھانا بھی تازہ ہے، آپ کی پانی پینا بھی تازہ ہے، لیکن اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، اپنی سواری کی طرف دیکھیں، وہ فوت ہو گیا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں آپ 1 سال تک سوئے، آپ اس گدھے کی طرف دیکھیں، ہم کس طرح اس کی ہڈیوں کو جوڑ کر پنجر تیار کرتے ہیں، کس طرح اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے سارا معاملہ کر کے دکھایا تو فرمانے لگے قال اعلم، میں نے جان لیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ مولا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دوسرا واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دریافت کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ کیسے زندہ کرے گا تم مارنے کے بعد؟ اللہ پوچھتے ابراہیم آپ ایمان نہیں لائے؟ کہا اللہ ایمان لایا ہوں لیکن دل کے اطمینان کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ادھر میں ایک بات ذکر کر دوں، یہ صرف انبیاء کرام کے لیے خاص ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے اطمینان قلب کا سوال کر سکتے ہیں۔ ہمارے ذمہ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ ہم نے غیب پر ایمان لے کے آنا ہے، ہمیں جو بتا دیا گیا ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ ہم نے اطمینان قلب کے لیے اللہ رب العالمین سے دلائل طلب نہیں کرنے، یہ انبیاء کرام کا خاصہ ہے اور ان کے ذریعے اللہ رب العالمین قوموں کو امتوں کو ہدایت بخشتے ہیں۔ تو انبیاء کرام نے اللہ رب العالمین سے دریافت کیا۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ کیسے زندہ کریں گے آپ مارنے کے بعد؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں پرندے لو، ان کو اپنی طرف مانوس کرو، ان کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے پہاڑوں کے اوپر پھینکو، پہاڑوں کے اوپر ڈال دو اور پھر ان کو آواز لگاؤ، وہ تمہاری طرف اڑتے ہوئے آئیں گے۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو انہوں نے فرمایا کہا وعلم جان لے ان اللہ بے شک اللہ عزیز الحکیم غالب ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے مردوں کو زندہ کرنے کی، اللہ کے پاس اختیار ہے کہ مصیدہ ہڈیوں پر گوشت کس طرح چڑھانا ہے۔ قیامت والے دن میں نے اور آپ نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے عملوں کا حساب دینا ہے۔ یہ بات بالکل کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ مرنے کے بعد ہڈیاں مصیدہ ہو جائیں گی تو کس نے ثواب دینا ہے۔ اسی طرح اسی سورہ میں اللہ رب العالمین آگے انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو، جو اللہ رب العالمین نے تم کو مال دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بعد الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔
اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے. مال جب خرچ کرنے کے بعد پھر اس کی لوگوں کو تانے نہیں دینے، تکلیف نہیں دینی. اور اگر تانے اور تکلیف دینے سے بہتر ہے کہ تم لوگوں سے اچھی بات کر لو، ان کا دل رکھ لو، ان کے لیے اچھی گفتگو کر لو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، تو اللہ رب العالمین غنی اور بردبار ہے. اللہ رب العالمین نے آگے پھر اس کی وضاحت کی کہ مال کا صدقہ صرف ان لوگوں کو نہیں دینا جو آپ کے پاس سوال لے کر آئے، بلکہ مال ان کو ہمارے لیے خرچ کرنا ہے جو اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتے ہیں، جو تمہارے سے سوال نہیں کرتے لیکن تمہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کو وہ بھی ضرورت مند ہے، وہ اللہ رب العالمین کے دین کے لیے نکلے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کی بھی خدمت کرنی چاہیے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا خرچ کرو، رات کو کرو، دن کو کرو، چھپ کے کرو، ظاہری کرو. جو جس طرح کی نیت رکھ کے خرچ کرے گا اسی کے لیے اسی طرح کا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور اس پر کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. اسی سورہ میں پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، سود کو ختم مت نہ کرو. یہ شیطان کی طرف سے ایک چوچلا ہے کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ تو اسی طرح ہے جس طرح تجارت کی جاتی ہے، مال لیا، خرچ کیا، اضافہ ہو گیا. اسی طرح سود، کسی کو پیسے دیے، لیے اور اضافہ ہو گیا. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ رب العالمین نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العالمین نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں شیطان کے بہکاوے میں اس طرح نہ کرنا کہ تم سود کھانا شروع ہو جاؤ، اپنے رب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ نہ کہیں کر بیٹھنا. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے غرباء کی، فقراء کی، جو کمزور لوگ ہیں ان کی اگر تم صدقہ کر کے مدد کر سکتے ہو تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر تم ان کے ساتھ ان کو قرض دے کے، لین دین کے معاملات کو اچھے طریقے سے کر کے، اس کو لکھ کے، گواہان کو طلب کر کے، اس کے لکھے بغیر کسی بھی طرح تم قرض کا لین دین کر سکتے ہو، تاکہ اللہ رب العالمین لین دین کے معاملات میں لین دین کے معاملات میں اچھے طریقے سے یہ معاملات کو طے کیا جائے. غرباء کا یہ حق ہے کہ غنی لوگ ان کو قرض دیں. اور اللہ رب العالمین، آقا علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، جب کوئی بندہ کسی کو قرض دیتا ہے تو اللہ رب العالمین جو مدت طے ہو جاتی ہے کہ 1 ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، 15 دن کے لیے، یہ جتنی دیر کے لیے بھی قرض ہوتا ہے، جب بندہ وہ قرض استعمال کرتا رہتا ہے اتنے دن کے لیے، اتنے مدت کے لیے، اگر وہ اپنا قرض واپس کر لیتا ہے تو قرض دینے والوں کو روزانہ کی بنیاد پر اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. ہاں اگر وہ کسی وجہ سے قرض واپس نہیں کر سکتا اور یہ اس کو مزید مہلت دے دیتا ہے تو پھر روزانہ کی بنیاد پر جتنے دن کی مزید مہلت دیتا ہے ڈبل صدقہ کرنے کا اللہ رب العالمین ثواب دیتے ہیں. اسی لیے قرضہ بھی دیا کریں غرباء کو، فقراء کو. اور پھر اسی سورہ کے آخر میں جس طرح ابتدا اللہ رب العالمین نے ابتدا میں ایمان سے اللہ رب العالمین نے کی، اسی سورہ میں آخر میں اللہ رب العالمین بتاتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے. پھر آقا علیہ السلام اور رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. وہ آقا علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے کسی میں فرق نہیں ڈالتے، بلکہ وہ کفار کی طرح، وہ یہود کی طرح، وہ عیسائیوں کی طرح یہ نہیں کہتے قالوا سمعنا وعصینا، بلکہ وہ تو کہتے ہیں قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالی ہم سب کو میں شامل فرمائے جو اللہ رب العالمین کے سامنے اس طرح پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا سمعنا واطعنا. اللہ ہمیشہ ہمیں سمعنا واطعنا کے اندر اکٹھا کرے. اور پھر اللہ رب العالمین یہاں بتاتے ہیں کہ کوئی بھی جان اپنی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں ہے، اس کو اس کی طاقت سے زیادہ سوال نہیں کیا جائے گا. وہ جتنی نیکیاں کرنے کی اس کے پاس طاقت ہے اللہ رب العالمین نے اتنا ہی اس کو مکلف ٹھہرایا ہے. ہاں اللہ رب العالمین کے نیک بندے دعائیں ضرور کرتے رہتے ہیں اللہ ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈالنا، اللہ ہمیں معاف کر دینا، اللہ ہم پر رحم کرنا. مولا تو ہی ہمارا مولا ہے، اللہ تو ہی ہمارا ناصر ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، اور کافروں کی شکنجوں سے، کافروں کی سازشوں سے مولا تو ہی ہم کو بچانے والا ہے. اسی پارہ کے اندر پہ دوسری سورہ آل عمران ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بڑا مفصل طریقے سے جس طرح پہلے مغضوب لوگوں کا جن پر اللہ رب العالمین نے غضب کیا اور آگے یہ لوگ والظالمین
وہ جو گمراہ ہوئے۔ عیسائیوں کا تذکرہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کچھ عیسائیوں کے لوگ آئے، راہب آئے، پادری آئے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے مناظرہ کرنا شروع کر دیا، بحث مباحثہ شروع کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دلائل دیے، ان کو سمجھایا، ان کو بتایا اسلام کیا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں کیا کہتے ہیں۔ لیکن وہ جب ان ساری چیزوں سے بات نہ آئے تو پھر اللہ رب العالمین نے اسی پارہ کے اندر، اس سورہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ انہیں چیلنج دیجئے، انہیں مبالغہ کا چیلنج دیجئے کہ آؤ پھر تم بھی اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم بھی اپنی بیویوں کو لے کے آؤ، عورتوں کو، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں۔ پھر گڑ گڑا کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ لیکن وہ باضد تھے، انہوں نے اس بات پہ بھی نہ آئے اور انہوں نے بد دعا بھی نہ کی، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر کو جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے سچے نبی ہیں۔ لیکن ان کی ضد تھی، وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ رب العالمین کے مقرب ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے خاص ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اگر تم اللہ رب العالمین کے خاص ہو، سچے ہو، پکے ہو، رب سے محبت کرتے ہو تو آؤ پھر تم میری اتباع کرو، اللہ رب العالمین تم سے پیار کرے گا، اللہ رب العالمین تمہیں بخش دے گا، وہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، آل عمران کو پورے جہانوں پر فضیلت دی، چنا، اور یہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدہ نے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ التجا کی کہ مولا تم نے مجھے امید سے کیا، میں جو اللہ رب العالمین کے حکم سے جو مجھے عطا کرے گا، بیٹا ہوا بیٹی ہوئی، میں اس کو تیرے سپرد کرتی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بیٹی دی تو انہوں نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹے کے برابر بیٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بیٹی کو قبول کیا۔ ذکرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کفالت کی۔ یہ بتانے کا سارا مقصد یہ ہے کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیدا ہوئی، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں آئی۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا۔ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے پھلوں کو کھاتے دیکھا تو دعا کی، هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اللہ میں اس کو تیرے لیے وقف کر دوں، لیکن وہ بیٹی تھی، ان کو وقف کرنے کے لیے ایک پروسیس تھا جو کمپلیٹ ہوا۔ وہ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر کفالت آئی۔ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے گھر میں چھوڑا اور اللہ رب العالمین نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے موسم پھل دیا۔ سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ان پھلوں کو کھا رہی تھی تو سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے پوچھا کہ یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے رب العالمین نے یہ مجھے رزق عطا کیا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی کافی عمر ہو چکی تھی، انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ مولا جس طرح آپ نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھل دیے، مجھے بھی بیٹے کی نعمت سے نوازے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا عطا کرنے کی خوشخبری دی۔ وہ حیران ہو گئے کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں کس طرح اللہ رب العالمین مجھے بیٹا دے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ رب العالمین نے فرشتے کے ذریعے جو حالت نماز میں سے انہیں خوشخبری دی اور فرمایا یہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جو تمہیں بیٹا دیا گیا ہے یہ تمہارا بیٹا بھی ہوگا، یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق بھی کرے گا، یہ نبی بھی ہوگا، اس کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہوگا اور یہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ موسیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کے لیے سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا۔ یاد رکھیں جن انبیاء کرام کے قتل کے بعد اللہ رب العالمین نے بار بار ذکر کیا کہ یہودیوں نے انبیاء کو قتل کیا، عیسائیوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا۔ سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیغمبر ہیں
جن کو عیسائیوں نے شہید کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر بار بار کیا کہ اگر تم سچے ہو، حق پر ہو، تو پھر میرے نبیوں کو قتل کیوں کرتے ہو؟ پھر اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کو بھی خوشخبری دی، فرماتے ہیں کہ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عیسیٰ ابن مریم وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، کہ مریم علیہ السلام ہم آپ کو اپنا کلمہ، اپنی نشانی دیں گے، اس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے مقربین میں سے ہوگا۔ مریم علیہ السلام پریشان ہوئی کہ مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا ہی نہیں ہے، یہ کس طرح ہوگا؟ یہ اللہ رب العالمین سارا واقعہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، سیدہ مریم علیہ السلام کو اور روح القدس کو ملا کر تین الہ کا عقیدہ رکھتے تھے۔ آج بھی جو عقیدہ تثلیث ہے، ان کے اندر جو کیتھولک عیسائی ہیں، پروٹسٹنٹ عیسائی ہیں، بائی مشن ہیں یا رسولی کلیسیا والے ہیں، یہ سارے کے سارے ان تین چیزوں کو ملا کر ایک الہ کے قائل ہیں کہ سات تین چیزیں مل کے ایک اللہ بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ مریم علیہ السلام بھی ایک پروسیس کے ذریعے پیدا ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک طریقے سے دنیا پر آئے۔ اللہ رب العالمین نے روح القدس جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتوں میں سے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ سے پیدا ہو جانا ان کے الہ ہونے کی نشانی ہوتی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس سے پہلے تین سے، مٹی سے میں نے آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا ہے۔ ان کی تو ماں ہے، ان کے ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ ہاں، ان کو کلمہ اللہ رب العالمین نے اس لیے کہا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے کن کہہ کے پیدا کیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے کن کے ذریعے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کے کلمے کے ذریعے معرض وجود میں آئے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کافروں کو دعوت تبلیغ دیتے ہیں کہ آ جاؤ، پلٹ آؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ مالک ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بھیڑیاں بنانے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، رحمت برسانے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے، وقار دینے والا ہے، مرتبہ دینے والا ہے، اٹھانے والا ہے، گرانے والا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، اور اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی سورہ میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اگر اللہ رب العالمین نے کہا یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، اللہ رب العالمین نے سب سے عہد لیا تھا اگر تمہاری زندگیوں کے اندر میرا وہ آخری پیغمبر آ جائے تو پھر تم سب نے ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی فرمانبرداری کرنی ہے، ان کے پاس آنے والی چیز کی تصدیق کرنی ہے۔ قالوا اقررنا، اللہ نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ ان سب نے کہا قالوا اقررنا، ہم سب اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ فرماتے ہیں پھر تم اقرار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔